الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وفي آية أخرى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم سب کو جوڑ دیا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے، ہمارا مذہب ہی سچا مذہب ہے، ہمارا ہی مذہب وہ مذہب ہے کہ جس پر چل کر انسان کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کا دعویٰ ہے۔ ایسے ہی مسلمان بھی ایک مذہب کو ماننے والے ہیں، اور مسلمانوں کا صرف دعویٰ ہی نہیں کہ ہمارا مذہب مذہب اسلام حق پر ہے، اور یہ ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگو، تمہارا جو حقیقی پروردگار ہے، تم سب کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کے نزدیک سب سے معتبر مذہب کہ جس پر چل کر کے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جب کہ مذہب اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول ہے ہی نہیں، تو اگر مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو کوئی مانتا ہے اور کسی دوسرے مذہب میں کوئی اپنی نجات کا راستہ تلاش کرتا ہے، تو اس کی جانب سے وہ مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس مذہب کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا دعویٰ ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کی طرف سے بھی یہی ہے کہ ہمارا مذہب ہی سب سے برحق مذہب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے سارے لوگ اپنے اپنے مذہب کے دعوے دار ہیں، لیکن اس دوران ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان مذاہب میں سے سب سے برحق مذہب کون سا ہے، اور ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا مذہب حق پر ہے اور کون سا مذہب حق پر نہیں ہے۔ اس کے لیے میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے 3 باتیں رکھ رہا ہوں۔ ان 3 باتوں کو آپ ذہن میں بٹھائیے اور اس کے مطابق سوچئے کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے کیا کہ جس کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی۔ وہ تینوں باتیں جو بیان کی جائیں گی، جس مذہب کے اندر بھی پائی جائیں گی، اس مذہب کے وہ حق ہونے کی دلیل ہوگی، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو وہ مذہب حق مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات، اس مذہب کی جو بنیادی کتاب ہو، وہ کتاب پورے طور پر محفوظ ہو۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی بنیادی کتاب ہے۔ یہودیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مذہب کو لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اس مذہب کی بنیادی کتاب توریت ہے۔
تو دیکھیے آپ، کیا توریت پورے طور پر محفوظ ہے؟ کیا جس طریقے پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری تھی بالکل اسی شکل میں آج تک محفوظ ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مذہب عیسائیت کی بنیاد ہے انجیل۔ کیا انجیل اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی؟ علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اس عنوان پر کہ فلاں مذہب کی فلاں کتاب پورے طور پر آج تک محفوظ ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کیا تحریفیں ہوئی ہیں، کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ چنانچہ انجیل کے اندر جو تحریفیں ہوئی ہے اس کے متعلق ایک کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زید مسجد العالی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کس جگہ توریت کے انجیل کے اندر کن لوگوں کی جانب سے تحریف ہوئی اور کیسی کیسی تبدیلی ہوئی ہے۔ تو مذہب عیسائیت کی جو بنیادی کتاب ہے انجیل، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آپ اور دوسرے مذاہب کو لے لیجئے، ان کی جو بھی بنیادی کتابیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں اچھے طریقے پر محفوظ نہیں ہے، یعنی اس شکل میں موجود نہیں ہے جس شکل میں اللہ رب العزت نے اس مذہب کے لانے والے پر اتاری تھی۔ تو پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ اس مذہب کی جو بنیادی کتاب ہے وہ کتاب پورے طور پر محفوظ ہو، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، کسی قسم کی تحریف نہ ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھیں تو مذہب اسلام کی بنیادی کتاب ہم سب جانتے قرآن ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک جب سے نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ذرہ برابر بھی کسی قسم کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں کہہ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو نقطے موجود نہیں تھے، اعراب لگا ہوا نہیں تھا، زبر زیر پیش کی شکل میں قرآن کریم موجود نہیں تھا۔ اتنا اضافہ تو ہوا ہے، لیکن یہ ایسا اضافہ ہے کہ جس اضافے کی وجہ سے عجمیوں کے لیے یعنی عرب والوں کے علاوہ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہوا ہے، ورنہ ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے پر پڑھنا ہے یا ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھتے۔ تو اس آسانی کو پیدا کرنے کے لیے بعد کے دور میں اس کے اندر اعراب لگایا گیا ہے، نقطے لگائے گئے ہیں تاکہ قرآن کریم کو غلط پڑھنے سے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اتنا اضافہ ہوا ہے، لیکن ایسی تبدیلی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مراد میں تبدیلی آ جائے، قرآن کا مفہوم ہی بدل جائے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اس آیت کو نازل کیا ہے وہ مقصد ہی ہاتھ سے نکل جائے، ایسی تحریف قرآن کریم کے اندر بالکل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس اضافے کا نام آپ تحریف نہیں دے سکتے۔ تو قرآن کریم جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے، مذہب اسلام کی اصل اور جڑ ہے، وہ کتاب پورے طور پر محفوظ ہے۔ کسی مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم اس اصلی شکل میں موجود نہیں ہے جس اصلی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خود اتارنے والے نے اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے ہی لے رکھی ہے۔ تو جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اتارنے والے نے لے رکھی ہو، اس کتاب کے اندر انسانوں کی طرف سے کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات کسی مذہب کے صحیح ہونے کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ اس مذہب کی جو بنیادی کتاب ہے وہ پورے طور پر محفوظ ہو۔ دوسری بات، وہ مذہب جس ذات پر نازل ہوا ہو، یعنی جو شخصیت اس مذہب کو لے کر کے آئی ہو، اس شخصیت کی پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک گوشہ تاریخ کے اندر محفوظ ہو۔ اب آپ دیکھیے اس اصول کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو لے کر کے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مذہب نازل ہوا ہے، آپ ہی نے اس مذہب کو متعارف کرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک نقل و حرکت اور ایک ایک چیز تاریخ میں اس طریقے پر محفوظ ہے کہ آدمی اگر اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک کیا ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، یہ پورا سلسلہ نسب محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر، کس زمانے میں، کس سن میں، کس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کیا تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی داڑھی کے بال کیسے تھے، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، آپ کا قد کتنا اونچا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے، یہ ایک ایک چیز تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ احادیث کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں محفوظ ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال کو ملا کر کے 17 یا 19 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے، لیکن داڑھی اور سر کے بال کو ملا کر 17 یا 19 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چیزوں کو محفوظ کیا ہے۔ تو جس شخصیت کے اوپر وہ مذہب نازل ہوا ہو، اس شخصیت کی پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک گوشہ پورے طریقے پر محفوظ ہو تو یہ مانا جائے گا کہ وہ مذہب حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان میں سے کسی کی مکمل سیرت تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان سے پہلے کے نبی ہوں، کسی نبی کی مکمل زندگی کہ ان کا ایک لمحہ بھی اور کوئی سال بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو دوسری جو بنیاد ہے مذہب حق کو پہچاننے کی، وہ یہ کہ جس مذہب پر، جس ذات پر وہ مذہب نازل ہوا ہو، اس ذات کی پوری سیرت اور زندگی کا ایک ایک گوشہ مکمل طور پر تاریخ کے اندر محفوظ ہو۔ اور تیسری بنیاد ہے اس شخصیت نے اپنے اوپر نازل ہونے والے مذہب کو جس طریقے پر متعارف کرایا ہو، اس مذہب کو متعارف کرانے کے لیے جو اقوال ارشاد فرمائے ہوں، جو کام کر کے دکھائے ہوں، اور جن چیزوں کی تائید کی وہ اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہوں۔ اب دیکھیے، یہ تیسرا اصول اور یہ تیسری بنیاد بھی مذہب اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اسلام کا ایک حکم نازل ہوا، اقیم الصلاۃ۔ قرآن کریم کے اندر ایک حکم نازل ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کر دی ہے بہت ساری احادیث میں، پوری صورت بیان کر دی ہے کہ نماز کس طریقے پر شروع کرنا ہے اور کس طریقے پر ختم کرنا ہے، بیچ میں کیا کرنا ہے۔ حکم نازل ہوا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پوری صورتحال واضح کر دی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن کو دینا ہے، کن کو نہیں دینا ہے، یہ ساری صورتحال حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی احکامات نازل ہوئے اس بنیادی کتاب میں، اس کو متعارف کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو کام کر کے دکھایا ہے، وہ سارے کے سارے کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سارے کے سارے ارشادات، تمام کے تمام اقوال احادیث کے اندر محفوظ ہے، کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حکم نازل ہوا کہ تم لوگ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں ایک ایک چیز واضح کر دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تیسری جو بنیادی چیز ہے کسی بھی مذہب کے حق اور غلط ہونے کو پہچاننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ مذہب جس شخصیت نے متعارف کرایا ہو، جس شخصیت پر وہ مذہب نازل ہوا ہو، انہوں نے زندگی میں جو بھی اقوال ارشاد فرمائے ہوں، جو بھی کام کر کے دکھائے ہوں، وہ تمام کے تمام محفوظ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں چھپ کر کے جو کام کیا ہے، وہ کام بھی ازواج مطہرات نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اتنی زیادہ وضاحت کسی مذہب کے لانے والے کے بارے میں کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ازواج مطہرات نے بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو بیان کرنا آج کل کے انسان بھی عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ مثلا ازواج مطہرات میں سے ایک کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بوسہ لیا اس حال میں تھا کہ وہ آپ روزے دار تھے۔ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے؟
لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور زوجہ بیان کرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، پتہ چلے گا کہ روزے کی حالت میں یہ کام کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے وضو کیے، وضو کے بعد اپنی زوجہ کا بوسہ لیا، پھر نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، پتہ چلے گا لوگوں کو کہ وضو کرنے کے بعد اگر بوسہ لیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ازواج مطہرات نے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اسلام حق مذہب ہے۔ اسلام کے اندر اسلام کو لانے والا جو شخص ہے اور جو ذات ہے، اس ذات کا کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل رکھا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کھل کر کے بیان کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ 3 بنیادی باتیں تھیں، اگر ان 3 بنیادوں کو ہم سمجھ جائیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو جو لوگ آج کل دوسرے مذہب کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں اور جلدی سے مسلمان نام ہونے کو ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے تئیں لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت کا بازار گرم ہو رہا ہے، بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، تو اب مذہب اسلام کے ماننے والے یہ سوچتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم مسلمان ہو گئے، العیاذ باللہ۔ یہ آج کل کے جو نوجوان نسل ہے ہماری، جنہوں نے اسلامیات کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے مذہب اسلام کو پہچانا نہیں، جنہوں نے دینی تعلیم کو نہیں پڑھا، نہیں حاصل کیا، ان کے ذہن میں اس طرح کے شبہات پیش آتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہریں پھیلتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی نسل کی اسلامی اعتبار سے تربیت نہیں کی، ان کو اپنا مذہب حق ہونا نہیں سمجھایا، تو عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے بال بچوں کو اور اپنے ماتحت پرورش کرنے والے لوگوں کو دوسرے مذہب میں داخل ہونے سے نہیں روک پائیں گے۔ ایسے حالات آ رہے ہیں اور ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھیں اور اپنے دل میں بٹھا لیں کہ مذہب اسلام ہی حق مذہب ہے، اور اس کی جو بنیادی باتیں میں نے بیان کی ہیں ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی روشنی میں پرکھیں کہ بھئی اس مذہب کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر نہیں پائی جاتی تو وہ مذہب حق مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ورنہ جو لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اسلام کے مذہب کو قبول کرتے ہیں، مذہب اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو ان کو کتنی قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ کس طریقے سے ان کو گھر سے بھگا دیا جاتا ہے، ان کو کسی قسم کا حصہ نہیں دیا جاتا اور گھر سے بھگانے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس ذات نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور اسلام سے جوڑے رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری پوری نسل کو مذہب اسلام تک مرتے دم تک باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔